السلام علیکم ناظرین، 94 نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان میاں ندیم احمد۔ ناظرین، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ ایسی ہے کہ آپ پر اب تک ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں کتابیں لکھی گئیں۔ ہر مسلمان نے اپنے اپنے انداز کے ساتھ آپ کی تعریف بھی کی، نعتیں بھی لکھی، کتابیں بھی لکھی، سیرت پر بے شمار جو کتب ہیں وہ لکھی گئی۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایسی ہی شخصیت سے کروائیں گے۔ جناب بشیر احمد ہرل صاحب مصنف ہیں۔ سب سے پہلے تو بشیر احمد ہرل صاحب، ہم آپ کو اپنے اسٹوڈیو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ میاں صاحب۔ سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیں آپ کو یہ خیال کیسے آیا صاحب قرآن جو ہے وہی لکھی جائے؟ میں بچپن سے ہی ایڈمائر کرتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، اور جو ان کے بارے میں پڑھتے تو حیرت ہوتی ہے کہ ایک انسان جو ہماری طرح پیدا ہوا، ہماری طرح فوت ہوا، شادی کی، بازاروں میں گھوما، وہ اس قدر ایسا عظیم انقلاب لے آیا کہ جس نے نہ صرف ذہنوں کو بلکہ جغرافیے کو اور ہسٹری کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ اور جو کچھ آپ اس وقت کنسیپٹ دے گئے اور جو طرز زندگی دے کے سمجھا گئے، اس میں اب تک ڈینٹ نہیں پڑا۔ میری کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، زید کی، بکر کی کوتاہیاں ہو سکتی ہیں، لیکن سسٹم میں کوئی کوتاہی نہیں پائی۔ تو یہ اتنی زیادہ انسپائر کرنے والی ہستی ہے اور اتنی زیادہ انسان کو یعنی بے ساختہ جی چاہتا ہے۔ اچھا، لیکن اس میں تحریر میں پھر یہ رکاوٹ تھی کہ رسول کریم کے بارے میں خود ساختہ بات کرنے کے بارے میں بڑی سخت وعید آئی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بارے میں کوئی ایسی بات نہ کی جائے جو حقیقت کے خلاف ہو، اور مجھ سے کوئی ایسی بات منسوب نہ کی جائے جو میں نے نہ کہی اور نہ کی۔ تو اس لیے اس میں احتیاط کی بہت ضرورت تھی، لیکن بنیادی طور پہ یہی تھا کہ میں جتنا خود ایڈمائر کرتا تھا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، میں چاہتا تھا کہ باقی لوگ بھی ان کی شخصیت کے اس پہلو کو سمجھیں جو آپ کا کنٹریبیوشن تھا، بالخصوص نوجوان یا وہ مصروف خواتین و مرد جو اپنے روزگار میں، اپنے گھر بار میں مصروف ہیں۔ ان کو اس طرح تفصیلی مطالعہ کا موقع نہیں ملتا جو آپ کو یا مجھے یا کچھ اور دوستوں کو اس قسمتی سے مل جاتا ہے۔ تو ان کے لیے ایک ایسی چیز ایسے طریقے سے پریزنٹ کی جائے کہ جو آسانی سے پڑھیں اور خوش دلی کے ساتھ اس کو پڑھ سکیں۔ اچھا، اس کتاب کو لکھنے میں آپ کو کتنا عرصہ درکار ہوا؟ یہ وقت اس میں بہت لگا، زیادہ وقت اس میں لگا تصدیق کرنے کی باتوں کہ جو بات لکھنے لگے 2 4 5 6 ریسورسز سے اس کو تصدیق کر کے۔ دوسرا یہ کہ اختصار کرنے میں وقت لگا۔ یہ حیرت کی بات ہوگی، لوگ شاید سمجھیں کہ مختصر لکھنے میں کیسے وقت لگ گیا۔ کسی بات کو تھوڑے الفاظ میں قلم بند کرنا لیکن پوری بات کر لینا، یہ بھی ایک محنت کا کام۔ جی بالکل۔ یہ میرے پاس جو اس کا قدیم ترین مسودہ نکلا ہے وہ تو غالباً 2015 کا تھا، اس وقت سے شروع کیا ہوا تھا کام، لیکن یہ پچھلے سال آ کر مکمل ہوا 2024 میں۔ پھر پرنٹنگ کے لیے مجھے بہت اچھے صاحب مل گئے جنہوں نے جیسی میں چاہتا تھا ویسی پرنٹنگ کر دی، اللہ کے فضل سے ہو گئی مکمل۔ تو کون سی ایسی شخصیات تھیں یا کہاں سے آپ نے اتنا جو مواد اکٹھا کرنا، مطلب 2015 سے لے کے 2024 تک، اور پھر یہ شائع ہوئی کتاب، تو اتنا مواد اکٹھا کرنا کہاں سے لیا، اور پھر کون سی ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے آپ کے اس میں ہیلپ کی؟ کون سی ایسی کتابیں تھیں، کون سے ایسے لوگ تھے؟ اور یہ بڑا کام ہوتا ہے کہ کتاب لکھنا اور پھر اس کی پروف ریڈنگ، کہیں کوئی غلطی کا نہ احتمال رہ جائے۔ تو اس میں جیسا میں نے آپ کو عرض کیا کہ میں بنیادی محرک یہ تھا، باقی بھی جو کتابیں میں نے لکھی ان کا بھی بنیادی محرک یہ تھا کہ جو لوگ وہ تفصیلی لٹریچر پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ان کو مختصر کر کے دو۔ مثلا قرآن حکیم کے مطالعے کے لیے میں زور دیتا رہتا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ اس پہ زور سب کو دینا چاہیے۔ تو قرآن حکیم کو جب پڑھتے ہیں، ہماری زبان نہیں ہے عربی، اگر ہم اس کا ٹرانسلیشن پڑھتے ہیں تو کچھ لفظ بلفظ ہوتے ہیں، کچھ حاشیے اور تشریح جب دیکھتے ہیں تو کچھ بیک گراؤنڈز، کچھ علاقے کے، کچھ ثقافتی حوالوں کی سمجھ نہیں آتی۔ تو میں نے کوشش کی کہ ہر سورت فاتحہ سے لے کے سورۃ الناس تک سب صورتوں کا ایک خلاصہ آج کی زبان میں سلیس اردو میں لکھ دیا جائے۔ سلیس اردو یعنی جو آج بولی جاتی ہے، جی بالکل، اور سمجھی جاتی ہے، اور اس کو بھی آپ دیکھیں کہ میں نے اچھے طریقے سے ریڈیبل، اچھا کاغذ، اچھی پرنٹنگ، اس پہ محنت کی۔ تو اسی طرح جیسا آپ کو بتایا دبستان علامہ اقبال کا سفر حیات، وہ بھی نہایت مختصر، ان کی پیدائش سے لے کے ان کی ڈیتھ تک اور ان کا کنٹریبیوشن وہ انتہائی مختصر الفاظ میں، اتنا مختصر شاید ان کی سوانے اور کوئی نہیں ہوگی۔
جنہیں میں نے یہ کر دی، یہ بھی کالجوں اسکولوں میں اور عام لوگوں میں اچھا بہت زیادہ اس کی بھی. پھر یہ ایک سبجیکٹ ہے ہمارے یہاں بہت شیعہ سنی کا بھی ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کربلا میں ایک ٹریجڈی ہوئی، یہ تو امر واقعہ ہے. جی جی بالکل. اچھا وہ ٹریجڈی کیسے ہوئی، اس کی بیک گراؤنڈ کیا تھی، کیا حالات کے یہاں تک بات پہنچی، تو میں نے یہ سانحہ کربلا تاریخی پس منظر کے نام سے، یہ میرا خیال ہے 40 سے بھی کم صفحے 24 صفحات میں میں نے صرف اس کو، مقصد یہ کہ حقیقت حال سامنے آ جائے، نہ شیعہ نہ سنی. جی میرا پوتا لے گیا اپنے کالج، تو اس نے اپنے اسلامک اسٹڈیز کے ٹیچر کو دی، تو ان کا پہلا سوال یہ تھا کہ تمہارے دادا ابو شیعہ ہیں یا سنی؟ اچھا کہہ رہا جی مجھے نہیں پتا وہ کیا ہے. تو صاحب یہ دیکھیں، اسی طرح یہ میں نے سمانے پہ ذکر حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ 3 ایڈیشن اس کے چھپ گئے ہیں. اچھا اچھا. یہ سب سے مختصر آپ کی زندگی کے بارے میں نے لکھی، کئی سال ہو گئے پہلے لکھی تھی، یہ مختصر ہے. تو یہ بھی مقصد یہ تھا سب کا، نوجوان نسل اور مصروف لوگ. جی جی جی. پہلے تو میں ان کے اوپر نا ریڈنگ ٹائم بھی، مثلا یہ کتاب جو ہے ذکر حبیب، جی جی، یہ 2 گھنٹے میں اس کا ریڈنگ ٹائم ہے. 2 گھنٹے ہر کوئی نکال سکتا ہے. یہاں سے لاہور جا رہا ہو تو ڈرائیور چلا رہا ہے یا بس چلا جا رہا ہے، بس میں جا رہے ہیں، کار میں، تو آپ اس سے پڑھ سکتے ہیں. تو یہ پیش نظر ہوتا تھا. اسی طرح اس کتاب کے لیے پیش نظر یہ تھا کہ جو 8 صفحوں پہ بات کی جاتی ہے اس کو 8 لائنوں میں کر لیا جائے، مختصر کر اور دیا. آپ کی زندگی کی تمام، آپ کا کنٹریبیوشن کیا تھا، ہمارے ساتھ ریفرنس کیا ہے، قرآن حکیم اور دین اسلام. جی. باقی آپ کی ذاتی زندگی بھی پوری طرح بیان کی، جتنی مصدقہ خبر تھی آپ کے پیدائش کی، جوانی کے، خاندان کی، خانوادہ کی. لیکن ساتھ میں ہمارا اور آپ کا جو ان کے ساتھ تعلق ہے وہ کنٹریبیوشن ہے اسلام اور قرآن. تو قرآن حکیم کس طریقے سے نازل ہوا، کس ترتیب سے نازل ہوا، یہ بھی ایک محنت طلب کام تھا. بعض قرآن شریف میں ایک ترتیب نزولی لکھی ہوتی ہے، اس میں تھوڑا بہت اختلاف بھی ہے، زیادہ نہیں لیکن تھوڑا بہت ہے. جی. لیکن میرا دوسرا اینگل تھا کہ کن حالات میں کون سی صورت نازل ہوئی، اس وقت حالات کیا تھے جب اس سے نازل ہوئی. تو وہ اچھا، اس میں دوسری بات یہ تھی، اس میں آپ نے فرمایا کہ کون سی کتابیں یا کون سے ماخذ تھے جہاں جی سے، جی، یہ میں نے ماخذ کچھ اس میں شروع میں بیان کر دیا ہے. ساری ان کتابوں کا تو ذکر مشکل ہے جو مطالعے میں آئیں، لیکن کچھ غالباً 18 یا 20، یعنی ان کے حوالہ جات بھی آپ نے بڑی ساتھ کتابیں جو ہیں وہ دیے ہیں. ان کے متعلق یہاں تک بھی وہ کتاب کیا ہے، مصنف کون تھا، اس کی کتاب کی تعارف میں اردو میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں تو مولانا شبلی نعمانی کی سیرت النبی، اور انگریزی میں پوچھیں مارٹن لنگز کی محمد، صحیح، لائف آف محمد. یہ 2 مجھے سب سے زیادہ انہوں نے امپریس کیا. لیکن میرا جو ریسورس ہے وہ صرف ان 2 کتابوں تک محدود نہیں ہے. میں نے اچھا ایک اور اس میں نے پھر یہ کوشش کی، تصویریں اور نقشے، وہ بھی جو ایبسولیوٹلی نیسسری، نہایت تھوڑے لیکن وہ بھی دیے جائیں. مثلا اگر اقوام عرب کا ذکر کیا ہے، جی جی، تو خطہ عرب میں جو اقوام تھیں جن کے نام ہم آپ سنتے رہتے ہیں کہ قوم عاد تھی، قوم سمود تھی، یا فلانی اور بہت سی قومیں، تو ان کا جہاں ذکر کیا ہے تو ساتھ میں نقشہ بھی دے دیا اور نقشے اپنی شان لگا دی، اس علاقے میں یہ قوم آباد تھی. صحیح. مقصد کوشش یہ ہے کہ اس میں کتاب کو جو بندہ سنجیدگی سے پڑھے اس کو ایک پوری پکچر سامنے آ جائے. اچھا پھر اس میں ایک اور یہ کیا کہ اس کی جو انڈیکسنگ میں نے اس طریقے سے کوشش کی ہے، ایسا نہیں کہ فلاں صفحے پر یہ بات ہے کہ 40 صفحے پہ انڈیکس آ رہا ہے، اور میں نے اس کے جو چیپٹرز کیے ہیں کہ جو موضوع ڈسکس کیا ہے اس موضوع کی موٹی موٹی باتیں کیا ہیں اور وہ موضوع کہاں سے شروع ہوتا ہے. انڈیکسنگ بھی میں نے سمپل رکھی ہے، ریڈر انتخاب کر سکے کہ میں پہلے یہ پڑھ لوں یا یہ پڑھ لوں. ویسے تو مسلسل پڑھنا چاہیے شروع سے لے کے آخر تک، جی جی، لیکن بہرحال اپنے وقت کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہے تو انڈیکس ہیلپ کرتا ہے اس میں. اچھا بشیر صاحب، اس میں اس کو ظاہر ہے آپ نے اتنا عرصہ لگایا، مذہبی جو ہمارے اسکالرز ہیں وہ اس کو کیسے دیکھتے ہیں اس کتاب کو؟ میں اگر آپ اجازت دیں تو 2 مثالیں. جی جی ضرور. اس کی لانچنگ کی 12 ربیع الاول کو اسی سال یہاں فیصل آباد میں سب سے بڑی اسلامک یونیورسٹی ہے جامعہ امدادیہ، تو اس کے جو ان کے رئیس ہیں مفتی محمد طیب، انہوں نے اس دن صدارت کی لانچنگ سیرمنی. تو سب لوگوں نے بڑے اچھے الفاظ کہے جنہوں نے کتاب اس سے پہلے دیکھی تھی. انہوں نے اپنے الفاظ میں آدھا پونا گھنٹہ ان کی گفتگو تھی کہ آپ نے ایک ایسی انسائکلوپیڈیا مرمت کر دی، آئندہ کسی نے ریسرچ کرنی ہو تو اس کے لیے ایک ہی کتاب کافی ہے. دوسرا انہوں نے یہ فرمایا کہ میں حدیث کا استاد ہوں اور حدیث سوانح ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. اس میں اس کام کے لیے انہوں نے مجھے رشک سے کہا کہ یہ رشک آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو منتخب کر لیا. اور پھر جس طریقے سے اس کے ابواب بنائے گئے، جتنے بھی اس دن علماء تھے گفتگو کری، انہوں نے پروفیسرز نے، علماء دین نے اس کے بارے میں بہت حوصلہ افزائی کی ہے.
ایک میں مثال آپ کو ڈاکٹر خالد فاروق صاحب کی دوں. پروفیسر ڈاکٹر خالد فاروق صاحب اسلام آباد سے, انہوں نے اس کے بارے میں کمپیئر کیا جا سکتا ہے. میں تو نہیں سمجھتا کہ کمپیئر کیا جا سکتا ہے, لیکن یہ کہ انہوں نے یہ کہا کہ اس کے بعد یہ کتاب ہے جس کے پڑھنے کا اس طرح مزہ آیا ہے. تو علماء نے بہت پسند کی ہے اس کو. پروفیسر نے جو جی سی یونیورسٹی کے اسلامک اسٹڈیز اور اورینٹل لینگویجز کے ڈین تھے, اس کے بارے میں یہ کہا کہ جی میری بھی خواہش ہے, ابھی تک نہیں لکھ سکا, لیکن اگر میں لکھ پاتا تو ایسی نہ لکھ پاتا. میرے لیے تو بڑی عزت, بڑی آنر کی بات ہے. اچھا, کبھی کالجز یونیورسٹیز کی لائبریری میں بھی یہ کتاب پہنچ چکی ہے؟ ظاہر ہے اتنی اچھی کتاب, اور اسٹوڈنٹ ہمارا ظاہر ہے جی وہ بھی اپنی تعلیم حاصل کر رہا ہے, اور اس طرح کی کتاب اس کے ہاتھ میں ہونا بڑا ضروری ہے. یہاں ہماری جو بڑی بک شاپ ہے ان کے پاس یہ کافی مقدار میں موجود ہے, اور وہاں سے صرف لوگ خرید رہے ہیں. اور 2 یونیورسٹیز کا مجھے بتاؤں گا, رفاع یونیورسٹیز نے مجھے بلایا, اور وہاں کے 2 سینئر پروفیسرز ڈاکٹر ریاض مجید صاحب, پروفیسر عبدالستار نعیم صاحب, تو ان 2 حضرات نے مجھے اپنے ٹیلی ویژن کے لیے انٹرویو کیا. تو انہوں نے اپنی لائبریری کے لیے بھی اس میں لے کے رکھی, اور طلباء کو بھی انہوں نے کہا تھا کہ آ کر ہماری اسلامک اسٹڈیز کی کلاس کو. اچھا, اسی طرح جی سی یونیورسٹی کی جو پی ایچ ڈی کی کلاس ہے وہ اپنے سپروائزر پروفیسر حامد رضا صاحب کے ساتھ پوری کلاس میرے پاس خود آئی. اسی طرح جو سرگودا یونیورسٹی ہے انہوں نے بھی وہاں بلا کے بلائے تو اس کے بارے میں گفتگو کی. تو میرا خیال ہے کہ یونیورسٹیز تک اس کی اطلاع تو ہے, شاید لائبریریز میں ہو, میں نے پرسنلی پرسو نہیں کیا کہ. اچھا بشیر صاحب, آپ کیا سمجھتے ہیں آج کل ہم دیکھتے ہیں تو لوگ جو ہے وہ کتاب کی بجائے سب کے سب جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ چلے گئے ہیں, وہاں پہ بھی بڑی بڑی کتب جو ہے وہ موجود ہیں. اور آپ کیا سمجھتے کہ آج کے موجودہ دور میں کیا اتنے لوگ ابھی کتب بینی میں ہیں, کتب بینی کا شوق آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے؟ کتاب اب کوئی پڑھتا ہے جی, اور خرید کر تو پھر بہت ہی کم لوگ پڑھتے ہیں. اور اس کی قیمت کے بارے میں تو مجھے بار بار کہا جا رہا ہے کہ اتنی مہنگی. تو میں تو اس میں پروفٹ کے لیے تو نہیں کر رہا, لیکن یہ کہ ایک چیز بنانے کے اوپر جو لاگت آئی اس کے مطابق. لیکن ہمارا ارادہ یہ ہے کہ یہ نئی سافٹ کاپی بھی اس کی مرتب کر لی ہے, تو وہ بھی ان قریب ارادہ ہے کہ وہ آفر کرتی ہیں چاہے لوگ جو نیٹ پہ خریدنا چاہیں وہ اس کو سافٹ کاپی بھی لے لیں گے. اچھا, اس کا باقی کتابوں سے کیسے یہ مختلف ہے؟ تھوڑی سی جو 4 صفحے کی بات ہے اس کو 4 سطروں میں بیان کرنے کی کوشش کی, مختصر اور جامع کر دیا, تاکہ ایک جلد میں پوری زندگی کا محیط ہو سکے. دوسرا یہ ہے کہ میرا فوکس یہ تھا کہ آپ کی جو عملی زندگی تھی, ہمارے ساتھ جو ریلیشن ہے انسانیت کے ساتھ, وہ تھا قرآن حکیم اور دین اسلام کے حوالے سے. اگرچہ آپ کی پوری ذاتی زندگی بھی اس میں ڈسکس کی, پیدائش سے لے کے اولاد, شادی, آپ کا خانوادہ, سب چیزیں وہ بھی ڈسکس کی. لیکن فوکس میرا رہا, نام بھی آپ دیکھ رہے ہیں صاحب قرآن, جی, کہ آپ نے جو قرآن حکیم آیا وہ جو مزاحمت بھی ہوئی وہ بھی دین اسلام کی مزاحمت ہوئی, آپ کی ذات کی مزاحمت نہیں ہوئی. بے شک. تو اس میں میری کوشش یہ رہی کہ میں جس مرحلے میں جو صورتیں نازل ہوئیں اور جو حالات درپیش تھے اس مرحلے کے حالات کا بیان کر کے, تو ان میں جب جس مرحلے پہ جو صورت نازل ہوتی گئی وہ اس مرحلے پہ اس ہر صورت کا خلاصہ بھی اس میں نے دیا. اس کو 8 ادوار میں تقسیم کیا ہے, وہ بالکل لاجیکل ادوار ہیں. جی, ایسے کہ پہلے آپ نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کی, وہ پہلا میں نے دور جو ہے بعثت و رسالت کا, وہ پہلے 3 سال میں نازل ہونے والی 17 صورتیں ان میں نازل ہوئیں, اس کو میں نے پہلا مکی دور قرار دیا. پھر دوسرا مکی دور یہ تھا کہ اعلان عام جب کیا نبوت کے 4تھے سال کے شروع میں, تو اس میں اور اس کے ایک آدھا سال نیکسٹ جو 5واں سال تھا, اس میں مکہ میں اتنی مزاحمت شروع ہو گئی کہ مسلمانوں کو ہجرت کر کے وہاں جانا پڑ گیا حبشہ. اس 1.5 سال کو میں نے دوسرا دور قرار دیا ہے کہ حبشہ میں عیسائی معاشرہ تھا, عیسائی بادشاہ تھا, تو عیسائیت کے متعلق تعلیمات اور عیسائی معاشرے میں جا کر رہنے کے لیے جو تعلیم ضروری تھی وہ ان صورتوں میں دی گئی. پھر 4تھا دور ہجرت حبشہ کے بعد اور شیب ابی طالب والے بائیکاٹ سے پہلے دور میں جو 13 صورتیں نازل ہوئیں, وہ ان کا ایک 4تھا دور. پھر 5واں دور وہ تھا کہ جب آپ ہجرت وہاں تھے, شیب ابی طالب میں محصور تھے, تو وہ 7 سال جو 3 سال تھے, 7, 8 اور 9,
نبوی سال جو تھے وہ اس دوران کیا واقعات پیش آئے، وہ اس دور میں جو صورتیں نازل ہوئیں 15 صورتیں. ایک اس میں نے یہ کیا کہ کتاب کے آخر میں نے تمام صورتوں کا انڈیکس، پھر اس کے بعد ایک سمری 5-6 لائنوں میں موضوعات کا بھی ٹیبل اس طرح دینے کی کوشش کی ہے کہ اگر اسی چیپٹر کو پڑھے تو اس میں سے اس کو پتہ لگ جائے کہ کن لوگوں کے ساتھ کس موضوع پر جنگ ہوئی. بہت شکریہ آپ کا.